الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63 اور 64۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو پہاڑ کو بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے جب بنی اسرائیل کو تورات عطا کی تو اللہ رب العزت نے حضرت ان سے کہا کہ تورات پر حکم، تورات کے احکامات پر عمل کرو، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اور انہوں نے کھلا انکار کر دیا، کیونکہ شریعت موسوی بڑی سخت تھی، اس میں بہت سارے احکامات شاقہ تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر طور کو بلند کر دیا۔ اب طور کو کیسے بلند کیا؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا، ان کے اوپر پہاڑ کو ایسا سایہ کر دیا کہ ان کے اوپر پہاڑ آ گیا۔ اب ان سے کہا گیا کہ اگر تم شریعت موسوی کو، تورات کو نہیں مانو گے تو اس پہاڑ کے نیچے تمہیں لا کر تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا، اور آگے کی طرف، پیچھے کی طرف سے دریا ہے، اور ان سے کہا گیا اگر تم پیچھے جاؤ گے تو تم اس دریا میں ڈوب جاؤ گے، آگے جاؤ گے تو یہ آگ تمہیں کھا جائے گی، اب اوپر دیکھو گے تو وہ طور پہاڑ تمہارے اوپر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت یہ سب کچھ جب کیا تو انہوں نے کہا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اب اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہے ہیں ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، کہ تم اس کے بعد پھر گئے، یعنی جب ہم نے یہ سارا عہد تم سے لیا، ہم نے تمہیں طور کے پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کیا، تمہارے پیچھے دریا کر دی، تمہارے آگے دریا، آگے جو ہے وہ تمہارے آگ ہے، اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم نے اس وقت مانا کہ ہم تورات پر عمل کریں گے، پھر اس کے بعد تم پھر گئے۔ اب پھرنے کے بعد ان رب کریم تم نے منہ موڑ دیا، تو رب کریم نے فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اللہ رب العزت کا اگر تم پر فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والے۔ اب اللہ رب العزت کے فضل اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ جب باری تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا، اگر اب رب کریم چاہتے تو وہ انہیں تباہ و برباد کر سکتے تھے، جب وہ پیچھے جاتے، اگر پانی آتا تو وہ پانی میں غرق ہو جاتے، یا آگ اگر ان پر حملہ کرتی تو وہ آگ کے ساتھ جل کر راکھ ہو جاتے، لیکن رب کریم نے فرمایا میں نے تم پر اپنا فضل کیا، تم پر اپنی رحمت کی۔ اور اس کی ایک علماء مفسرین نے یہ بھی تفسیر کی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کیونکہ ابھی آنے والی تھی، حضور کی ذات، حضور نے آنا تھا، اس وجہ سے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کے وجود کی وجہ سے تم پر فضل کیا، کہ اس کے وجود پاک کی وجہ سے میں نے تم پر فضل کیا، ورنہ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والے۔ اگر اللہ رب العزت یہ سب کچھ رحمتیں اور برکتیں اور یہ فضل تم پر نہ کرتا تو تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے، تم ہر حال میں نقصان اٹھاتے، لیکن رب کریم نے فرمایا میں نے تم سے وعدہ بھی لیا، تم ہر دفعہ وعدے سے پھر گئے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، تم نے پھر منہ موڑ دیا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ رب العزت نے تم پر فضل کیا، تم پر رحمت کی، اور تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ تم خسارے والے ہو جاتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی